بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء علی المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور علیہ السلام نے آپ نے فرمایا کہ اس زبان سے حق کے سوا کچھ نہیں نکلتا۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ایک بات اور زبان سے نکلنے والا ایک حرف نبی نو انسان کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ اور آقا جب بولتے تھے تو حکمت کے موتی رولتے تھے، سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضور علیہ السلام جب گفتگو کرتے تھے تو سامنے والے دانتوں سے نور کی کرنیں چھین چھین کے نکلتی تھی، سبحان اللہ۔ ہر سوا جلا پھیل جاتا تھا۔ حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میرے طریق کے کمرے میں روشنی ہو گئی۔ جب حضور علیہ السلام لب کھولے تو آقا کریم کے ایک بات، ایک حرف، ایک لفظ اللہ کی مرضی اور اس کی رضا سے ہی ادا ہوتا ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے کیا خوب لکھا، وہ داہنے جس کی ہر بات وہی خدا، چشمہ علم حکمت پہ لاکھوں سلام۔ آقا کریم علیہ السلام جب واضح تلقین گفتگو وغیرہ فرماتے، حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ اس گفتگو کو لکھتے ہیں۔ بعض لوگوں نے کہا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کبھی غصے میں ہوتے ہیں، کبھی حضور مزاح میں فرما رہے ہوتے ہیں، تم لکھ لیتے ہو، بعد میں آنے والے تمیز نہیں کر پائیں گے کہ یہ بات حضور نے غصے میں کہی، یہ حالت مزاح میں کہی ہے، اس لیے تم نہ لکھا کرو۔ منع کیا ابو صحابہ نے، تم نہ لکھا کرو۔ حضرت عبداللہ ابن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھنا چھوڑ دیا۔ آقا کریم علیہ السلام نے جب گفتگو ارشاد فرمانے لگے، دیکھا کہ آج عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں لکھ رہے، فرمایا ابن عمر آج تم کیوں نہیں لکھ رہے؟ عرض کی، مجھے صحابہ نے کہا ہے کہ حضور کبھی غصے میں ہوتے ہیں اور کبھی مزاح فرما رہے ہوتے ہیں، بعد میں آنے والے تمیز نہیں کر پائیں گے یہ بات غصے میں کہی گئی ہے یا مزاح میں کہی گئی ہے، اس لیے بعض لوگوں نے مجھے روکا ہے کہ تم نہ لکھا کرو۔ تو جب یہ بات حضور علیہ السلام نے سنی، فرمایا فَأَوْمَا بِإِصْبِعِهِ إِلَى فِيهِ، حضور نے اپنا ہاتھ اٹھایا اور اپنے منہ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا اُقْتُبْ فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا يَخْرُجُ مِنْهُ إِلَّا حَقٌّ، ابن عمر لکھا کرو، مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اس منہ سے حق کے علاوہ کچھ نہیں نکلتا۔ میں خوشی میں بولوں تو تب بھی حق بولتا ہوں، میں مزاح میں بولوں تو تب بھی حق بولتا ہوں۔ ان کے بول بہاروں جیسے اور اصحاب ستاروں جیسے، سبحان اللہ۔ آقا کریم علیہ السلام کی گفتگو کا ایک لفظ، ایک حرف اجالے بانٹتا ہے۔ اللہ میری زبان پہ حضور کے مقدس کلمات کی برکت ڈال دے، آمین۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، جس کو حضرت امام احمد نے، حضرت امام ترمذی نے اپنی اسناد کے ساتھ تخریج کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کثرت سے حضور علیہ السلام کی احادیث کو روایت کرتے ہیں، بلکہ صحابہ کی جماعت میں جتنی روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی ہے، اتنی روایت کسی اور نے نہیں کی۔ ہر وقت حضور علیہ السلام کی سنگت میں رہتے ہیں، آقا کریم علیہ السلام کے پاس میں بیٹھے رہتے۔ ایک دن آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا، یا ابو ہریرہ زر عبا تزداد حبا،
ابو ہریرہ ہر وقت پاس بیٹھے رہتے ہو، کبھی اٹھ کے کبھی چلے جایا کرو، ایک دن چھوڑ کے ملا کرو، محبت بڑھے گی۔ عرض کی ٹھیک ہے حضور۔ واپس پلٹے، پاؤں پلٹ رہے ہیں، واپس پلٹے پاؤں پلٹ رہے ہیں کہ اب تو توکل ملنا ہے، اب تو توکل ہی ملنا ہے۔ بات اب واپس جاتے جاتے حضور علیہ السلام کو دیکھتے رہو، راستے میں ایک کھجور کا ستون آ گیا جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضور علیہ السلام کے درمیان حائل ہوا۔ اتنے لمحے جب حضور علیہ السلام کے چہرہ نظر آیا، چہرہ نظر نہ آیا، حضور علیہ السلام کا چہرہ نظر نہ آیا تو تڑپ گئے اور پھر آگے بیٹھ گئے۔ حضور میں اتنا وقت بھی نہیں گزر سکتا، پورا دن کیسے گزاروں؟ حضور میں اتنا وقت نہیں گزار سکتا، پورا دن کیسے گزاروں گا؟ آقا علیہ السلام سے کثرت سے حدیث سنتے تھے۔ ایک دن عرض کی، امام بخاری نے اسے تخریج کیا ہے کہ حضور علیہ السلام کی خدمت میں عرض کی، انی اسمع منک حدیثا کثیرا انساء۔ حضور علیہ السلام، حضور میں آپ سے بہت ساری حدیثیں سنتا ہوں، لیکن مجھے یاد نہیں رہتی۔ تو آقا علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا، ابسط رداءک، اچھا پھر چادر بچھا لے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے چادر بچھا لی۔ حضور علیہ السلام نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے اور کوئی چیز اور چادر میں پھینک لی، فرمایا سمیٹ لو، سینے سے لگا لو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کی قسم اس کے بعد میں کبھی نہیں بولا، اس لیے جتنی کثرت سے روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، کسی اور صحابی سے نہیں ہے۔ یہ روایت بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ جب بھی حضور علیہ السلام کوئی روایت بیان کرتے یا ارشاد فرماتے تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے اس کو حفظ کرنے کی کوشش کرتے۔ آج آقا کریم علیہ السلام آقا کریم کا دریائے رحمت جوش میں آیا۔ حضور علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا، من یاخذ عنی ہاؤلائی کلماتی، کوئی ہے جو مجھ سے یہ کلمات لے لے، میں کچھ باتیں بتانا چاہتا ہوں، کوئی ہے جو مجھ سے یہ باتیں سن لے، فَيَعْمَلْ بِهِنَّ أَوْ يُعَلِّمُ مَنْ يَعْمَلْ بِهِنَّ، کہتے ہیں اور اس پر خود عمل کرے اور ایسے لوگوں تک پہنچائے جو اس پر عمل کرے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی، آنا یا رسول اللہ، حضور میں حاضر ہوں، آپ مجھے ارشاد فرمائیں، میں یہ باتیں سنوں گا، عمل کروں گا اور لوگوں تک پہنچاؤں گا تاکہ وہ بھی عمل کریں۔ تو کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ عرض کی، فَأَخَذَ بِيَدِي، حضور علیہ السلام نے میرے ہاتھ پکڑ لیا۔ دینے والے کا انداز بھی کتنا نرالا ہے، سبحان اللہ، کتنا نرالا ہے، اتنے پیار سے بھی کوئی کہہ سکتا ہے جیسے آمنہ کے لال کہہ رہے ہیں، اتنے پیار سے کوئی کہہ سکتا ہے۔ فَأَخَذَ بِيَدِي، حضور نے میرا ہاتھ پکڑ لیا، فَعَدَّ خَمْسًا، اور 5 چیزیں گنوائی۔ حضور علیہ السلام نے وہ 5 چیزیں کیا گنوائی؟ حضور نے پہلی بات فرمایا، اتقل ہماری ما تکن عبد الناس، ابو ہریرہ اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچ جاؤ،
لوگوں میں سب سے زیادہ عبادت گزار پھر تم ہی ہوگے، نیک اعمال کرنا، اچھے اعمال کرنا بہت اچھی باتیں ہیں، لیکن گناہ سے بچنا اس سے زیادہ اچھی بات ہے۔ نیکی بہت محمود ہے، لیکن گناہ سے بچنا اس سے زیادہ محمود ہے۔ اس لیے کہا اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچ جاؤ۔ تم لوگوں میں سب سے زیادہ عبادت گزار بن جاؤ۔ ساری رات نفل پڑھنے والا اور دن کو نظر کی حفاظت کرنے والا زیادہ عبادت گزار نہیں ہے۔ ساری رات سونے والا اور صبح اٹھ کے آنکھوں پہ حیا کے پہرے لگانے والا زیادہ عبادت گزار ہے، زیادہ متقی ہے۔ تو کہا اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچ جاؤ، تم لوگوں میں سب سے زیادہ پرہیزگار بن جاؤ گے، سب سے زیادہ تم عابد بن جاؤ گے۔ دوسری چیز، ارضا بما قسم اللہ لک تکن ان الناس اغنى الناس، کہتے ہیں ابو ہریرہ اللہ کی تقسیم پہ راضی ہو جاؤ، تم لوگوں میں سب سے زیادہ غنی ہو جاؤ گے۔ اگر اللہ کی تقسیم پہ بندہ راضی نہ ہو تو کیا کرے گا؟ ملے گا وہی جو اللہ نے لکھا ہوا ہے۔ کھرب پتی ہونے کے باوجود بھی نفس کی کمینگی ختم نہیں ہوگی۔ اگر اللہ کی تقسیم پہ راضی نہیں ہوتا، لیکن اگر اللہ کی تقسیم پہ راضی ہو گیا، تھوڑا ملا کہا اللہ تیرا شکر ہے، تھوڑے پہ بھی راضی ہو گیا تو غنی ہو گیا، غنی ہو گیا۔ یہاں ایک اور حدیث ہے آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا اس عنوان سے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ان علی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، من رضی بالقلیل من رزق ورضی اللہ منہ بالقلیل من العمل۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، جو اللہ کی طرف سے دیے گئے تھوڑے رزق پہ راضی ہو گیا، اللہ پہ دیے گئے تھوڑے رزق پہ راضی ہو گیا، اللہ کل قیامت کے دن اس کے تھوڑے عملوں پہ راضی ہو جائے گا۔ تھوڑے رزق پہ راضی ہونے والے پہ اس کے تھوڑے عملوں پہ اللہ راضی ہو جائے گا۔ تو میری طرف سے دیے گئے تھوڑے رزق پہ راضی ہو گیا، بندے میں تیری تھوڑے عمل پہ راضی ہو جا تو تجھے جنت عطا کر دی۔ تو کہا اللہ کی تقسیم پہ راضی ہو جاؤ، تم لوگوں میں سب سے زیادہ غنی بن جاؤ گے۔ اگر تقسیم پہ راضی نہیں ہوگے، رات دن شام سویرے کا کام کاج محتاجی ختم نہیں ہوگی، لیکن اس کی تقسیم پہ راضی ہو جاؤ، لوگوں میں سب سے بڑے غنی ہو جاؤ گے۔ اور زمن میں ایک اور حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں، امام ابن ماجہ نے اس کی سند کے ساتھ اس کی تخریج کی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ان اللہ تعالی یقول یا ابن آدم تفرغ لعبادتی عملا صدرک غنی و اسد فقرک الا تفعل ملات بیدیک شغلا ولم اسد فقرک۔ اے بنی آدم، اپنے دل کو میرے لیے فارغ کر دے، میری عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر دے، تو میں تیرے سینے کو غنی سے بھر دوں گا۔ میرے لیے دل کو غنی کر دے، فارغ کریں، میری عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر دے، تو میں تیرے سینے کو غنی سے بھر دوں گا اور تیری فکر کو ختم کر دوں گا۔ یہ میرا تیرے ساتھ وعدہ رہا، تو میرے لیے عبادت میں منفرد ہو جا، الگ ہو جا، اب اپنے آپ کو فارغ کر لے، پھر تیرا فکر تیری محتاجی بھی دور کر دوں گا، تیرے دل کو غنی سے بھر دوں گا۔ ولا تفعل، اور اگر تو ایسا نہیں کرے گا، ملا تو
یدی کا شغلن، تو میں تیرے ہاتھوں کو کام سے بھر دوں گا، ولم شدہ ولم اسدہ فقرکا، لیکن تیری محتاجی بھی ختم نہیں ہوگی، صبح کام، شام کام، دوپہر کام، رات کام ہی کام، لیکن محتاجی ختم نہیں ہوگی۔ لیکن اگر تو میرا ہو جائے، اپنے آپ کو میری عبادت کے لیے فارغ کر لے، تیری محتاجی بھی ختم ہوگی، تجھے غنی بھی بنا دوں گا۔ فرمایا ابو ہریرہ اللہ کی تقسیم پر راضی ہو جاؤ، لوگوں میں سب سے زیادہ غنی تو ہوگا، تیری بات و احسن الی جارکا تکن مؤمنا، ہمسائے کے ساتھ اچھا سلوک کر تو مومن بن جاؤ گے، ایمان کا نور تجھے نصیب ہوگا اور ایمان کی حالت اور حرارت ملے گی اگر ہمسائے کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ہمسائے کے بارے میں اتنے احکام نازل ہوئے کہ مجھے گمان ہوا کہیں وراثت میں حقدار نہ ٹھہرا دیا جائے، تو کہا ہمسائے کے ساتھ اچھا سلوک کرنا تو کامل مومن بن جاؤ گے۔ تیسری بات یہ ارشاد فرمائی، اور چوتھی بات حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے کیا ارشاد فرمائی، وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ تَكُنْ مُسْلِمًا، ابو ہریرہ جو تو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہ دوسرے مومن بھائی کے لیے بھی پسند کیا کر، پھر تو کامل مسلمان بن جائے گا۔ اگر یہ چیز تیرے اندر شامل ہو جائے کہ جو اپنے لیے پسند کرے وہی پھر اپنے مومن بھائی کے لیے پسند کرے، تو اسلام کا کمال تجھے نصیب ہو جائے گا۔ آخری بات جو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمائی وہ یہ تھی، وَلَا تُكْسِرِ الضَّحْكَ فَإِنَّ كَثْرَةَ الضَّحْكِ تُمِيتُ الْقَلْبَ۔ فرماتے ہیں کہ اے ابو ہریرہ زیادہ نہ ہنسا کرو، زیادہ ہنسنا دل کو مرتد بنا دیتا ہے۔ اے ابو ہریرہ زیادہ نہ ہنسا کر۔ حضور علیہ السلام تبسم فرمانے والے تھے، ضحک حضور علیہ السلام سے کبھی کبھی صادر ہوا، اکثر حضور علیہ السلام کے چہرے پر تبسم رہتا تھا، مسکراہٹ پھیلی رہتی تھی، اور کبھی حضور علیہ السلام اور ضحک فرماتے تھے تو کثرت کے ساتھ ضحک دل کی موت کا سبب ہے، بلکہ فرمایا لو تعلمون ما اعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا۔ جو میں جانتا ہوں، کہتے ہیں جو میں جانتا ہوں اگر تم جان لیتے تمہارے چہروں پر کبھی مسکراہٹ نہ آتی، تم کبھی نہ ہنستے۔ جو میں جانتا ہوں اگر تم جانتے، تو کہا ابو ہریرہ کثرت سے ہنسا نہ کرو، اس لیے کہ کثرت سے ہنسنا دل کو مردہ بنا دیتا ہے۔ یہ حضور علیہ السلام کی تعلیمات ہے جو حضور نے ہمیں سکھائی اور ہمیں بتائی اور ارشاد فرمایا بے شک حضور کی تعلیم پہ ہی چلنا چاہیے ہمیں، اور حضور کے ان سارے فرمانوں پہ عمل کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اور مجھے بھی اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر